یہ قرآن کو چھوڑنے کے اوپر ہے، قرآن کو چھوڑ دے گا۔ آج ہمارے جو ہے وہ بہت سارے مولوی حضرات انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، بس ممبروں سے سٹوریاں سنائی جا رہی ہیں، سٹوریاں یاد کروا رہے ہیں۔ محلوں میں گاؤں میں چلے جانا کسی میں بھی، بچوں کو کہانیاں بہت یاد ہوں گی، لوگوں کو بڑی کہانیاں یاد ہوں گی، ٹھیک ہے، فلانی کہانی، فلانی سٹوری، فلانی سٹوری، لیکن ان کو دین کا نہیں پتا ہوگا، قرآن کا نہیں پتا ہوگا۔ کسی بھی معاشرے کو بنانے اور سدھارنے میں اور بگاڑنے میں علاقے کے مولوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ علاقے کے مولوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے کے اندر اگر ایک جامع مسجد ہے تو اس کے خطیب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس گاؤں کے، اپنے اس علاقے، اس محلے کے لوگوں کی تربیت کرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ان کے بچوں کو، جو بچے ہیں جو ان کے قرآن پاک پڑھنے لائق ہیں، وہ بچوں کے قرآن پاک کی تعلیم دلوانا، ان کے والدین کی اصلاح کرنا، اپنے محلے کی اصلاح کرنا، اپنے نمازیوں کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے۔ میں نے کئی ایسی مساجد دیکھی ہیں کہ جس کے اندر مساجد بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن خطیب جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ اس کو سٹوریاں یاد ہوتی ہیں، وہ سٹوریاں سناتا ہے لوگوں کو، لوگ بھی اس کی سٹوریاں سننے کے لیے صرف جمعے والے دن آ جاتے ہیں اس کے پاس، آگے پیچھے نمازی کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی علاقے کی امام کی جو قابلیت ہے نا، اس کے پیچھے کھڑے نمازیوں سے پتہ چل جاتی ہے۔ یہ بات میں ایسی کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی بھی بندہ اختلاف نہیں کرے گا، اور آج تک یہ بات کسی نے کی بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی کا دھیان گیا اس کی طرف۔ کسی بھی علاقے کی خطیب یا مولوی مسجد کا جو امام ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، اس کا اندازہ جو ہے نا، اس کے پیچھے کھڑے نمازیوں سے اندازہ لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کتنے نمازی ہیں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں دین پھیلانے کا ذمہ دار وہ تھا، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس نے دین پھیلانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، بس 5 ٹائم کی جماعت اپنے جو ہے وہ کروا رہا ہے، چاہے اس کے پیچھے 2 نمازی ہیں تب بھی جماعت ہو جاتی ہے، چاہے اس کے پیچھے 200 نمازی ہیں تب بھی جماعت ہو جاتی ہے، اس کو پرواہ نہیں کہ یار میری نمازی کدھر گئی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں سے نمازی کم ہوتے ہیں، پوچھتا نہیں پوچھتا، ایک بندے کا پوچھتا ہوں، فلانا بندہ کی طرح، فلانا بندہ کی طرح، کیوں نہیں آیا، کیسے، کیا وجہ؟ تو مسجد کے امام جس کا کام ہی یہی ہے نماز پڑھانا، تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خبر رکھے؟ ہاں بھائی تیرے بچے پڑھنے نہیں آتے، کیوں بھائی تیرے بچے پڑھنے کیوں نہیں آتے اس بارہ؟ ہاں بھائی اتنے دن ہو گئے تو نماز پڑھنے نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس کے جو اخلاقی تربیت کرنا ہے، وہ بھی اس علاقے کی مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے۔ ہو جاتی ہے تربیت یار، کیا خیال ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ادھر بھی یہ گاؤں کے اندر 2 بڑی جو ہے وہ جامع مساجد ہیں، آپ ایک دفعہ ایک جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے چلے جائیں اور دوسری دفعہ دوسری مسجد کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے چلے جائیں، آپ کو دونوں مساجد کے اندر نمازیوں کے بیچ میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، آپ کو خطیب کے اندر فرق سمجھ آ جائے گا۔ تو ایسے تو جناب مولوی حضرات ہیں جنہوں نے صرف اور صرف کھاؤ پیو پروگرام رکھا ہوا ہے، 2 4 نعرے لگوا دیے، کسی کے گھر پہ ختم پہ کوئی کسی اور کو بلا لیا تو اس سے ناراض ہو گئے، وہ جو ختم پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کا حصہ ہمیں لازمی بھجوانا ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تربیت نہیں کرنی اپنے علاقے کے لوگوں کی۔ مسجد میں اگر وہ نماز پڑھانے میں نماز میں بھی گیا ہوں، جمعے کے علاوہ اس کے علاوہ بھی نمازوں پہ میں جانا ہوا ہے، 7 آدمی 8 آدمی، اور اتنا بڑا گاؤں، 7 8 آدمی، 10 12 لوگ ہوتے ہیں بس، وہ بھی وہ لوگ کہ جو گھروں میں ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان کی آواز اتنی تیز کانوں میں پڑی تو جا کے پڑھی، ٹھیک ہے، وہی لوگ ان کے پیچھے نماز، اور کوئی بندہ گلی کے علاوہ اور کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ جامع مسجد ہے۔ تربیت کی کمی ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر یہ دعویٰ کریں گے اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف کہ یا اللہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے کہ جن کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدا ظاہر کریں گے۔ اللہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین کو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے اوپر لازمی لے کر آئیں کہ جن لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اس کو پڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اس کو گھر میں صرف رکھ کے طاق میں سجانے کا مقصد نہیں ہے،
یہ باقاعدہ عمل کے لیے لایا ہے. اس کی ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ابھی, آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہوا ہے. یہ صرف ثواب کی نیت سے جناب جو ہے وہ الناس تک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, ثواب تو مل گیا, لیکن مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ادا نہ ہوا. ٹھیک ہے, ثواب تو مل گیا لیکن مقصد کیا تھا, یہ سن رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو نصیحتیں کر رہے ہیں ان کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, سیکھنا اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.